प्रोग्राम मद्दे मुकाबल में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अमरीका, 27 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब तय, पाकिस्तान सफारती सतह पर मुतहर्रिक, अमरीकी अंडर सेक्रेटरी की आर्मी चीफ समेत अहम मुलाकातें, रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अमरीका, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए क्या प्लान मुरतब किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर दोबारा कातलाना हमला, ट्रंप ने कैमला हैरिस पर संगीन इल्जामात आयद कर दिए। अमरीकी सदारती इंतखाबात में बाजी कौन पलटाएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे आईनी तरमीम का मामला। पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान ने मुश्तरका ड्राफ्ट की तैयारियां कर ली। हुकूमत ने महाज बिलावल के सुपुर्द कर दिया। साबिक सदर अलवी की भी मौलाना को मनाने की कोशिशें, मुश्किल में फंसी हुकूमत को रिलीफ कौन दिला पाएगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे लबनान में कम्युनिकेशन डिवाइसेस में धमाके, हिजबुल्लाह के मुतादिद जंगजू हलाक, 2800 से जायद अफराद जख्मी। लबनान में तैनात ईरान के सफीर मुश्तबा अमानी भी मवासलाती डिवाइस फटने से जख्मी, बड़ा हादसा। मवासलाती आलात के फटने की आखिर वजह क्या बनी, क्या मवासलाती डिवाइस को इसराइल ने हैक किया है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो इस वक्त सामने आ रहा है। इन मामलात के ऊपर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डिस्कशन के लिए सीनियर दिफाई तज्जियाकार है और इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी इनकी गहरी नजर है, कामरान यूसुफ साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कामरान यूसुफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कामरान यूसुफ साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम जो ये प्राइम मिनिस्टर का दौरा अमरीका है, एक तो ये जिस तरह के हालात में दौरा अमरीका सामने आया है मंजर आम पर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या देख रहे हैं, और दूसरा ये बताएगा कि ये इनविटेशन पे जा रहे हैं या खुद से ये प्लान किया है विजिट। देखिए, हर साल सितंबर में यूएन जनरल असेंबली का सालाना इजलास होता है और उसमें तमाम दुनिया के जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है, हेड्स ऑफ स्टेट्स जो हैं वो जाते हैं। और उसके लिए ऑफ कोर्स क्योंकि ये यूएन का इवेंट है तो तमाम जो दुनिया के लीडरान हैं उनको ये जाता है। और बुनियादी तौर पर एक तो यूएन जनरल असेंबली में खिताब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है, मुख्तलिफ जो रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, फिर जो अपनी पॉलिसीज रहती हैं उनको शो केस करने का आपको मौका मिलता है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली क्योंकि यूएन जनरल असेंबली में आमतौर पर दुनिया भर से तमाम जो रहनुमा है वहाँ पर बेशतर मौजूद होते हैं, तो वो एक छत थले आपको मौका मिलता है कि जिनसे अदरवाइज आपकी शायद उस तरीके से मुलाकात ना हो पाए, क्योंकि दुनिया में तमाम जो लीडर्स होते हैं आमतौर पर मसरूफ होते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी होती है ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, बाकी दुनिया के लोगों के लिए भी, कि जो भी उनके अपने इंटरेस्ट हैं उनको एडवांस करें। और इसलिए आई थिंक ये विजिट इम्पोर्टेंट है। जो कमिंग विजिट ऑफ कोर्स इसके भी साइडलाइंस के ऊपर कई मुलाकातें होंगी, और जो मेरे नज़दीक आई थिंक जो इम्पोर्टेंट मुलाकात है, दो कि पाकिस्तान में हम ज़्यादा फोकस नहीं करते, वो बांग्लादेश के इस वक्त जो अबूरी हुकूमत के सरबराह हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, आई थिंक कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और प्रोफेसर यूनुस के दरमियान मुलाकात हो, और मुमकिन है कि मुलाकात होगी। और मुलाकात अगर हुई तो ये एक बहुत बड़ा आई थिंक आफ्टर मैनी ईयर्स एक ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। आपको पता है 15 साल शेख हसीना वाजिद जब रहीं तो उन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल घास नहीं डाला, हाई लेवल इंगेजमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वो शेख हसीना जो हैं भारत की बिल्कुल पपेट थी और पाकिस्तान के हवाले से कोई भी मूव वो भारत से इजाज़त लिए बगैर नहीं करती। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट है, और दूसरा ऑफ कोर्स और भी कई जो मीटिंग्स हैं वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर करेंगे। अच्छा कामरान, ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर इसको किस तरह से देख रहे होंगे। लाइक ये एक बड़ा दौरा है पाकिस्तान के लिए, जो दौरा अमेरिका होता है वो हमेशा अहमियत का हामिल होता है। उनके नज़दीक क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो वो इस दौरे से हासिल करना चाहेंगे? देखें, ये पहली मरतबा वो नहीं जा रहे, पहले भी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो जा चुके हैं यूएन जनरल असेंबली में। और जैसे मैंने कहा कि जो मेन आपका ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, ऑब्वियसली आपको जो आपके दोस्त हैं उनसे अपनी मजीद दोस्ती कैरी करने की ज़रूरत है, और जो आपके एडवर्सरीज हैं उनको किसी हद तक न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत है। तो इस तरह के जब इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं तो उसमें ऑब्वियसली आपको एक मौका मिलता है कि आप अपना पर्सपेक्टिव एडवांस कर सकते हैं। दूसरा आई थिंक इसकी सिग्निफिकेंस इस मरतबा ये भी है क्योंकि आपको पता है कि 1 जनवरी से यानी कि अगले साल 2025 पाकिस्तान, क्योंकि आपको पता है कि मुंतखब हुआ है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो गैर मुस्तकिल रुकन होता है, तो 2 साल के लिए पाकिस्तान जो हिस्सा होगा जो 15 रुकनी
UN سیکیورٹی کاؤنسل ہے, اور جب آپ UN سیکیورٹی کاؤنسل کے آبویسلی ممبر ہوتے ہیں, ایون غیر مستقل ہوں, تو اس میں بھی آبویسلی آپ کو بہت سے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ اس کانٹیکس میں بھی جب پرائم منسٹر شہباز شریف جائیں گے تو جو بھی وہ گراؤنڈ ورک ہے یا جو بھی پاکستان کس طرح کا رول پلے کرنا چاہے گا جب 2 سال وہاں پر ایز اے پارٹ آف UN سیکیورٹی کاؤنسل کا ممبر رہے گا, تو اس کانٹیکس میں بھی یہ وزٹ امپورٹنٹ ہے. اینڈ سیکنڈلی آف کورس پاکستان کو اس وقت جن چیلنجز کا سامنا ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو, اینڈ مور امپورٹنٹلی جو ہماری اکنامک سچویشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یقینی طور پر وہ دنیا کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ وہ آئیں پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کریں, اور آئی تھنک یہی براڈر آبجیکٹیوز ہیں ان کے. جی بہت شکریہ کامران آپ کا, آپ نے بڑا تفصیل سے بتایا. کچھ رپورٹس آ رہی تھی کہ شاید پرائم منسٹر جو ہیں, آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ ٹرو دے آر, آپ ان کو بہتر سمجھتے ہیں اس لیے اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں, کوئی واشنگٹن بھی جانا ہے کہ جو بائیڈن کے وہ کھانے کی بات آ رہی تھی, خبریں آ رہی تھیں انکنفرمڈ, یا صرف نیو یارک میں جائیں گے, اسمبلی سے خطاب کریں گے اور واپس آئیں گے؟ اس کی ابھی تک میرے خیال میں تصدیق نہیں ہو سکی, کیونکہ اگر تو میرا خیال ہے اگر آپ جو بائیڈن کو ادروائز دیکھیں جب سے وہ صدر منتخب ہوئے, انہوں نے تو ایک کمپلیٹلی پاکستان کو اگنور کیا. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات نہیں کی, ایون اس موقع کے اوپر جب امریکی افواج افغانستان میں موجود تھے, جب ان کا انخلاء ہو رہا تھا اور امریکیوں کو پاکستان کی مدد کی ضرورت تھی, اس وقت انہوں نے پاکستان کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کیا. پھر جب PDM کی گورنمنٹ بنی, شہباز شریف اس وقت پرائم منسٹر بنے, کچھ خطوں کا ایکسچینج تو ضرور ہوا, لیکن اگین انہوں نے کوئی ٹیلی فون پر بات نہیں کی. اب بھی جب یہ منتخب ہوئے تو کوئی اس طرح کی ہائی لیول جو ہے نا انگیجمنٹ نہیں ہوئی. تو گیون دا فیکٹ کہ اب جو بائیڈن چند مہینوں کے مہمان ہیں, ایک تو اگر پاکستان یہ میٹنگ سیکھ بھی کر رہا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اٹ از ایڈوائزبل, گیون دا فیکٹ کہ چند مہینوں کے بعد ایک جو نئی گورنمنٹ وہاں پہ یا نئے جو صدر آئیں گے, تو میرے لیے بہت حیران کن ہوگا کہ اس موقع کے اوپر اگر پریزیڈنٹ بائیڈن شہباز شریف کو یا کسی بھی پاکستانی لیڈر کو آڈینس دیں, کیونکہ وی ہیو ٹو ایڈمٹ ون تھنگ کہ ماضی میں اگر پاکستان ایک بڑی پرائرٹی ہوا کرتا تھا, تو اب اگر آپ واشنگٹن میں لوگوں سے بات کریں, جو میری بھی بات ہوتی رہتی ہے, تو پاکستان وہاں پر کوئی پرائرٹی نہیں ہے, وچ از آلسو اے گڈ تھنگ. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں گلہ رہتا تھا کہ جب واشنگٹن سے یا کیپٹل ہل سے بات آتی تھی تو پاکستان پر تنقید یہ ہوتی تھی, ڈو مور, پاکستان پر الزامات لگتے تھے دہشت گردی کے. تو اگر وہاں پہ خاموشی ہے تو پاکستان اس کو ایز این ایڈوانٹیج بھی لے سکتا ہے کہ اگر پاکستان کے حق میں بات نہیں ہو رہی تو پاکستان کے خلاف بھی بات نہیں ہو رہی. لیکن ایٹ دس اسٹیج آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جو بڑے اس وقت ایشو ہیں, یوکرین ہو, مڈل ایسٹ ہو, اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو پاکستان فگرز اینی ویئر ان دا US پالیسی. تو پھر ہم یہ سمجھیں آپ کی بات سے کہ بیسیکلی شہباز شریف صاحب امریکہ وزٹ پہ نہیں جا رہے, وہ UN اور جنرل کونسل کے وزٹ پہ جا رہے ہیں, تو پھر تو میرا خیال ہے جو پہلی یا آخری وزٹ تھی کسی پاکستانی پرائم منسٹر کی جس کو وائٹ ہاؤس نے جن کو انوائٹ کیا تھا اور وہاں پہ گئے تھے, مذاکرات ملاقات ہوئی, وہ تو عمران خان صاحب کی تھی 2019 میں. میرا خیال ہے ٹرمپ جب وہاں پہ جو پریزیڈنٹ تھے, اس کے بعد تو آفیشلی طور پر تو کسی پرائم منسٹر کی کوئی وزٹ ہمیں نظر نہیں آتی. یہ مطلب UN کی اسمبلی میں جانا دیٹس مطلب نارمل, وہ ہر سال کوئی نہ کوئی ہمارا پرائم منسٹر جاتے رہتے تھے, یہ تو ایک طرح کا رسم ہے, رواج ہے, یا جو بھی ہے. تو ان ادر ورڈز یہ 2019 کے بعد تو کوئی امریکہ کی وزٹ نہیں ہے کہ امریکنز نے ہمیں انوائٹ نہیں کیا. ایگزیکٹلی, آئی تھنک اس میں کوئی سیکرٹ نہیں ہے کہ 2019 جولائی آخری مرتبہ کوئی بھی جو پرائم منسٹر ہے, پاکستان کا لیڈر ہے, اس کو وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت دی گئی. اور اس میں بھی آئی تھنک جو کلیدی کردار ادا کیا تھا, آپ کو پتا ہے کہ ایک تو جو ڈونلڈ ٹرمپ تھے وہ ایک غیر روایتی سیاستدان ہیں, اور پھر ایک آدھ جو ان کے قریب سمجھے جانے والے کانگریس مین تھے وہ عمران خان کے فین تھے. اس کی وجہ سے پاکستان کو موقع ملا کہ ڈائریکٹ لنک اسٹیبلش کریں ود جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. اینڈ دین آئی تھنک اس وقت ہمارے شروع میں جو سعودی عربیہ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے, تو میں نے بھی اس وقت سٹوری کی تھی. تو محمد بن سلمان ان کا بڑا کلوز لنک ہے, جو ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد تھے جیرڈ کشنر, تو انہوں نے بھی ایک رول پلے کیا تھا. تو اس طریقے سے وہ انویٹیشن جو ہے وہ مینج ہوا تھا وائٹ ہاؤس سے. لیکن جو بائیڈن جب صدر بنے, تو آپ کو پتا ہے جو بائیڈن اس سے پہلے وائس پریزیڈنٹ تھے, اس سے پہلے فارن ریلیشنز کمیٹی کے وہ چیئرمین رہے, ون آف دا لانگسٹ سرونگ سینیٹرز. اور کیری لوگر جو بل آپ کو یاد ہوگا جب پیپلز پارٹی کے دور میں آیا تھا, اس کے اصل جو انیشیٹ کیا تھا, اس کے اصل جو آتھر تھے وہ جو بائیڈن تھے, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر ہم سویلین ایڈ بڑھائیں گے
सिक्योरिटी असिस्टेंस पर कम रिलाय करेंगे, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर खर्च करेंगे, तो शायद अमरीकी मफादात के लिए बेहतर है। लेकिन जो बाइडन ने पाकिस्तान को, पाकिस्तानी सियासतदानों को इतना करीब से देखा था, शायद वो अपनी असेसमेंट में इस नतीजे पे पहुंचे कि इन पाकिस्तानियों का कोई इलाज नहीं है, तो शायद उन्होंने फिर बेहतर समझा कि उनका बहुत ज्यादा पाकिस्तान के बारे में जो जानना है वो एक्चुअली डिसएडवांटेज साबित हुआ हमारे लिए। तो इसी वजह से आई थिंक उसके बाद तो फिर पाकिस्तान की उस तरीके से वैल्यू भी नहीं रही, गिवन के अफगानिस्तान से वो निकल के यूक्रेन की जंग शुरू हो गई। बताया कि खान साहब से रिलेटेड कुछ जो पॉजिटिव फैक्टर्स है, जिसके बाद उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया, ट्रम्प साहब खुद भी मिले, उनकी फैमिली भी मिली, ये मतलब अनयूजुअल था हमने देखा, और साथ में तस्वीरें भी खींचेंगे, सब कुछ हुआ। तो बाद में खबरें सामने आई कि बेसिकली ट्रम्प साहब और उनके दामाद जो हैं, जो हमारा रूजवेल्ट होटल है वहाँ पे न्यूयॉर्क में, उसको परचेज़ करने में भी बड़ी दिलचस्पी रखते थे। और जो पैम्परिंग की जा रही थी खान साहब की और उनके एंटोराज की, उसके पीछे स्टोरी, जूसी स्टोरी ये भी निकली थी। बाद में यहाँ पे ये कैमा कमेटी जो थी यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की दीगर कौमी असम्बली सेनेट में, तो वहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब ने कंफर्म भी किया था कि जनाब के ट्रम्प एंड कंपनी जो है वो रूजवेल्ट होटल को लेने में इंटरेस्टेड थे। सो अगेन कैन वी लिंक इट कि ऑल इट वाज बेस्ड ऑन बिजनेस, कि जनाब कि हमें शायद रूजवेल्ट मिल जाए। और मुझे याद है वापस आके मैंने भी स्टोरीज की थी, तो उस वक्त एक कमेटी भी बनाई गई थी इसको प्रोसेस करने के लिए, बेचने के लिए, और हमारे दोस्त मेहरबान जुल्फी बुखारी साहब को उस कमेटी का कन्वीनर बनाया गया था, जो इमरान खान साहब के साथ थे, वाइट हाउस में मौजूद थे। सो बहुत सारे लिंकेजेस ये भी आते हैं सर कि ट्रम्प साहब की एक वजह जो है प्यार मोहब्बत की, रूजवेल्ट होटल भी था। सर कोई आपकी खबर? देखें, ये अगर लार्जर स्कीम में देखें, ट्रम्प बेसिकली हैं तो बिजनेसमैन, और कहते हैं कि वो बहुत अच्छी डील करते हैं। और रूजवेल्ट होटल की आपने बात की, न्यूयॉर्क की जिस लोकेशन पे वाक़ है, कहा यह जाता है कि जो न्यूयॉर्क के अंदर जो 3% जो बहुत महंगी प्रॉपर्टीज है उनमें से वो एक है। तो इसमें कोई आई थिंक गिवन कि वो खुद एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकोन है जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं, तो ये ऐन मुमकिन है। लेकिन आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ एक ये ऑब्जेक्टिव होगा। जो मुझे लगता है कि अब अगर हाइंडसाइट विजडम जो है वो हमेशा आसान होता है, लेकिन अगर आप उसके बाद की डेवलपमेंट्स देखें, सबसे जो बड़ा ऑब्जेक्टिव था उस वक्त जनरल बाजवा साहब का भी शायद यही ख्याल था। उससे पहले आपको पता है कि सी पैक का आगाज हमने किया था, चीन के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत ज्यादा डीपन हो गए थे, सेकंड फेज शुरू होने वाला था। अब अगर आप उनको कैलकुलेट करें, डोनाल्ड लू ने भी हाल ही में एक बयान दिया कि सी पैक तो 2019 से ही बंद हो गया था। तो बहुत से लोगों का ख्याल है कि उसमें जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव अमेरिका का, वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को चीन से दूर करना था। और नोइंगली और अननोइंगली उसमें आई थिंक अमेरिका कामयाब भी हुआ, वो सेकंड फेज कभी भी आगे ना बढ़ सका। तो मुझे लगता है कि उसका लार्जर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर को बुला के, आर्मी चीफ को, उस वक्त के DGISI सारों को प्रोटोकॉल दे करके ये मैसेज करना कि जी हम आपके साथ हैं, उनको लारा लगा दिया। और हमने थोड़ा हाथ आपको पता है खींच लिया। आपको पता है रज़ाक दाऊद की स्टेटमेंट्स, इमरान खान की अपनी स्टेटमेंट्स IPPs के बारे में, उससे चीनी बड़े नाराज हुए। तो मैं सिर्फ एक वो डील की हद तक नहीं देखता, आई थिंक जो लार्जर उसमें ऑब्जेक्टिव था अमेरिका का, उसमें उस वक्त वो कामयाब हुआ। जॉन बोल्टन थे मेरा ख्याल, अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ, जो सिक्योरिटी के एडवाइजर भी थे ट्रम्प साहब के दौर में, उनका एक आया था इंटरव्यू आया था, मैंने सुना था, आपने यकीनन सुना होगा, मिस नहीं कर सकते। उसमें इमरान खान साहब की बड़ी तारीफें कर रहे थे कि जी हमें खान साहब को हमें सपोर्ट देनी चाहिए, हमारे लिए वो बेहतर वो साबित हो सकते हैं विज़ा विज़ ये चाइना। आपने मेरा ख्याल है यकीन जॉन बोल्टन का वो इंटरव्यू सुना होगा। एग्जैक्टली, आई थिंक वो तो उसके बाद भी इवन के उनको तो फिर ट्रम्प ने फारग भी कर दिया था, लेकिन अभी भी वो खुलकर तहरीक इंसाफ और इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। हालांकि अगर आप थोड़ी सी तहकीक करें तो वो बहुत ही राइट विंग किस्म के, जो प्रो इजरायली और जो एंटी मुस्लिम आप कह सकते हैं कि उनको समझा जाता है, बहुत सख्त उनका मौक़िफ़ है। और इसके हवाले से बहरहाल उनका जो व्यू है वो बहुत सिंपैथेटिक है। तो अगर आप ओवरऑल आप देखें तो आई थिंक उस वक्त ऑब्जेक्टिव यही था कि जिस तरह पाकिस्तान के ताल्लुकात तेजी से बढ़ रहे थे चीन के साथ, तो उसको आई थिंक वो रोकना था। और उसमें आई थिंक जो उस वक्त के हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट थी, जो आर्मी चीफ थे, ISI के चीफ थे, शायद उनको भी ये लगता था कि हम ज्यादा ही चीन की तरफ झुक गए हैं, तो थोड़ा सा हमें अपने आप को विड्रॉ करना चाहिए। और वो इस उम्मीद में थे कि जी अगर हम ये करेंगे तो शायद हमें अमेरिका बहुत कुछ दे देगा। तो वो उनकी एक शॉर्ट साइटेडनेस थी कि अमेरिका को, आपको पता है कि अफगानिस्तान से वो निकल रहे थे, उस तरह के फ्री लंचेस तो देने नहीं थी, आपको ग्रांट्स देनी नहीं थी, ना ही अमेरिका जो है अब गिवन जो चीन की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, कि आज अगर वो हमें ऑप्शन दे कि जी आप चीन को छोड़कर
ہماری طرف آ جائیں تو امریکہ کبھی بھی ریپلیس نہیں کر سکتا انہیں, چین کو کبھی بھی ریپلیس نہیں کر سکتا. بلینز آف ڈالرز کی جو انویسٹمنٹ ہے یا اس طرح کے میگا پروجیکٹس ہیں وہ کرے گا یہاں پر, کبھی بھی نہیں کرے گا. تو آئی تھنک وہ جو وزٹ تھا شاید اسی وجہ سے وہ, اور اس کے بعد آئی ایم شیور کہ جس دن ان کو لگے گا امریکہ کو کہ ان کا, دیکھیں وہ اپنے مفاد میں کام کرتے ہیں, جس دن ان کو احساس ہوا کہ اب وقت آ گیا کہ ہم کسی پاکستانی پرائم منسٹر کو وائٹ ہاؤس بلائیں, ان کو پروٹوکول دیں, تو یقینی طور پر وہ پاکستان کے لیے نہیں اپنے مفاد کے لیے ضرور کریں گے. لیکن گیون دا کرنٹ سرکمسٹانسز مجھے ایسی کوئی انسینٹو نہیں لگتا امریکہ کی طرف سے کہ ان کو لگے کہ اس موقع کے اوپر پاکستانی پرائم منسٹر کو ہوسٹ کریں. وہ اب تھوڑا سا ادھر دوبارہ سر جی پاکستان اور یہ خطے میں آتے ہیں دوبارہ آپ سے, بڑا انٹرنیشنل لیول پہ تو آپ کا ہم نے انپوٹ بڑا زبردست لے لیا. آصف درانی صاحب کو ہٹایا گیا جو جن کو بنایا گیا تھا, صادق صاحب تھے پہلے, محمد صادق صاحب تھے جو افغان ایشوز کو دیکھتے تھے, تو آصف درانی صاحب کو ہٹایا گیا کہ جناب کہ شاید وہ ڈیلیور نہیں کر سکے یا جو ایکسپیکٹیشن تھیں. آپ کے پاس اندر کی کیا خبر ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہوتے رہے ہیں, تو درانی صاحب ڈیلیور نہیں کر سکے, کوئی بریک تھرو نہیں کر سکے, واٹ ور دا ریزنز کہ درانی صاحب کو جو ہٹایا گیا ہے اسپیشل انوے کے طور پر؟ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جو پاکستان کی افغان پالیسی ہے اس کو کس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے اور کس طریقے سے وہ ڈس ارے میں ہے. جو پرائمری ریزن تھی ڈیفینیٹلی ان کے کچھ ایشوز کے اوپر اختلافات تھے جو پاکستان میں اسٹیک ہولڈرز ہیں. مثلا ایک ایشو جس میں وہ جو پاکستان نے پچھلے سال غیر قانونی طور پر جو افغان پاکستان میں مقیم تھے ان کو واپس بھیجا تھا اور میس ڈیپوٹیشن, تو اس کے وہ خلاف تھے, انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر دوسرا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بنیادی طور پر کہ ٹھیک ہے ٹی ٹی پی والا جو پرابلم ہے وہ افغانستان سے ضرور اوریجنیٹ ہو رہا ہے, لیکن ہمیں جو پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایز لانگ ایز افغان طالبان آر دیئر تو ٹی ٹی پی والا ایشو تو رہے گا, تو ہمیں اپنی جو انٹرنل سیکیورٹی اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تھرڈلی جو جب وہ رہے ایز اسپیشل انوائے تو ان کی طرف سے کوئی بہت بڑی پینیٹریشن نہیں تھی, کیونکہ ایز اے اسپیشل انوائے آپ کا مین پرپز ہوتا یہ ہے بنیادی طور پر کہ آپ ایک رائے ہموار کرتے ہیں. تو افغانستان کے اندر بھی افغان طالبان کے اندر بھی کوئی ان کی بہت زیادہ پذیرائی نہیں تھی, امبیسڈر صادق جن کی کافی پرسنل ریلیشن شپ تھی افغان طالبان کے ساتھ. جی 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 نہیں, میں کہہ رہا تھا صادق صاحب کا ہم نے دیکھا ان کی پرفارمنس, میرا خیال ہے میں بھی رانگ, ان کی پرفارمنس کمپیریٹیولی زیادہ بہتر رہی ہے, نظر بھی آتے تھے. درانی صاحب تو کوئی نظر بھی نہیں آتے تھے سین پہ, گراؤنڈ پہ کچھ کرتے ہوئے, کچھ کو ڈیلیور کرتے ہوئے. تو صادق صاحب کے دور میں تو ہمیں چیزیں نظر آئی تھیں. بالکل, آئی تھنک جو صادق صاحب تھے ایک تو یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ وہ 8 سال تک پاکستان کے امبیسڈر رہے افغانستان کے اندر. اس وقت اوبیسلی کارزائی اور اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی اور ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. ان کے دور میں افغانستان بھی گیا تھا اور ایک تقریب کے اندر میں نے دیکھا کہ جب ہمارے ہاں جو ناردرن الائنس کہ جی وہ پاکستان کے خلاف ہیں, تو ایک تقریب میں دیکھا کہ وہ تمام جو وہاں پر ڈفرینٹ ایتھنیسٹی سے تعلق رکھنے والے گروپ تھے, تمام جو پولیٹیکل جماعتوں کے ریپرزینٹیٹیو تھے وہ موجود تھے وہاں پر. اور ان کا کریڈٹ جو ہے صادق صاحب کو جاتا تھا کہ انہوں نے ریچ آؤٹ کیا ادر دین جو پشتون وہاں پر تھے, جو نان پشتون ایلیمنٹس تھے. اور پھر اس کے علاوہ جب یہ دوحہ اگریمنٹ ہوا اس سے پہلے جتنی بھی جو ڈپلومیسی ہوئی اس میں آئی تھنک ان کا بڑا ایک رول تھا. ان کا ایکسس تھا قندھار, کابل, ہر جگہ. جو بندہ 8 سال تک رہا ہوا افغانستان میں, ایک طرح کے ایسٹ تھے ہمارے, تو صادق صاحب کو کیوں ہٹانا پڑا؟ درانی صاحب کو لانے کی مطلب کیوں ایفرٹ کی کہ اب دوبارہ ہٹا بھی دیا گیا؟ سو واٹ وینٹ رانگ؟ کوئی ناراض ہو گئے تھے کوئی ان سے, صادق صاحب سے کچھ لوگ؟ جی بالکل ناراض ہو گئے تھے, کیونکہ یہ جو پالیسی تھی جب افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ فیض صاحب اور پھر عمران خان صاحب حق میں تھے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں, اس مسئلے کو حل کیا جائے. اور جب ایز پشاور کور کمانڈر جنرل فیض جو ہیں وہ چلے گئے کابل ملنے ٹی ٹی پی کے چیف سے, اس میں اس وقت یہ اسپیشل انوائے تھے محمد صادق صاحب. میں جو بات کر رہا ہوں امپورٹنٹ ہے کہ محمد صادق صاحب اس وقت اسپیشل انوائے تھے, ان کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی چلیں, اینڈ ہی ریفیوزڈ. اچھا, انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ, ان کے چیف کے ساتھ آپ براہ راست مذاکرات کریں, دس از اے رانگ اسٹریٹجی.
ہمیں بات کرنی چاہیے افغان طالبان کے ساتھ. افغان طالبان نے ان کو وہ ہوسٹ کرتے ہیں, ہمیں ٹی ٹی پی اور دہشت گردوں سے براہ راست بات نہیں کرنی چاہیے. یہ جو 35,000 وہاں سے طالبان لائے تھے, جنرل باجوہ, جنرل فیض, عمران خان صاحب اور سوات میں ان کو بسایا گیا تھا, جس پہ بڑی رولا پڑا تھا, تو اس پہ صادق صاحب مائٹ بی اگینسٹ دیز انیشیٹو, سو ہی ہیڈ ٹو لیو. بالکل اگینسٹ تھے وہ. ان کا یہ ماننا تھا کہ ہمیں نمبر 1 ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے چاہیے. اگر بات کرنی بھی ہے تو افغان طالبان کو ہم پابند کریں کہ ان پہ ڈالیں کہ آپ ان کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں, ہم براہ راست وہ بات چیت نہ کریں. پھر وہ بالکل اس کے حق میں نہیں تھے کہ ان لوگوں کو آپ واپس آنے دیں. ان کا خیال تھا کہ بلکہ ایک موقع کے اوپر جب افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تھے کہ شاید اس وقت بہترین موقع تھا کہ ہم جو ٹی ٹی پی کی بہت سی جو قیادت وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی ان کو ایلیمنیٹ کر دیتے, ان کو اپنا مقصد حل کر لیتے. لیکن اس وقت ود ان پاکستانی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا یہ خیال تھا کہ نہیں جی, یہ ہم افغان طالبان کو ابھی وہ آئے ہیں ان کو مشکل میں ڈال دیں گے. تو ہم نے اس وقت جو ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی, یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم نے افغان طالبان کے انٹرسٹ کو مقدم رکھا اور اپنی انٹرسٹ کو پیچھے چھوڑا. ہمیشہ سر, ہمیشہ آلویز. یہ مطلب یہ پہلی دفعہ تھوڑا تھا کہ ہم نے ان کے انٹرسٹ کو ہم نے آگے مقدم رکھے اور اپنے انٹرسٹ پہ کمپرومائز کیا. تو اب کیا چانسز ہیں صادق صاحب کی واپسی لگ رہی ہے آپ کو, یا اگین چیپٹر از آل اوور, کیونکہ نئی کمانڈ, نئے لوگ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ میں چینجز ہوئی ہیں؟ نہیں, جہاں تک میری بات ہے, میری صادق صاحب سے بات ہوئی تھی, وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں, ان کا تو بالکل ارادہ نہیں ہے کہ وہ واپسی کریں گے. بہرحال ان اینی کیس یہ ایک اہم ایک پوزیشن ہے, تو دے نیڈ ٹو فائنڈ اے گڈ کینڈیڈیٹ. اور گیون کہ جو ابھی بھی نیچر آف ریلیشن شپ ہے, شاید آپ نے اب ٹچ نہیں کیا جو کچھ آج پشاور میں ہوا, جو ڈپلومیٹس نے یہ سوال, اگلا سوال میرا یہ تھا, یہ پوچھنا تھا, اس لیے تو ہم آپ کو افغان ایشو پہ لے کر آئے. جو آج ہوا ہے سر وہاں پہ افغانستان میں, سوری پشاور میں, ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ اٹس اے کمپلیٹ ڈیفینس. اس طرح کی توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ ڈپلومیٹک نارمز ہوتی ہیں, کسی بھی ملک کا ترانہ ہو, لیو الون کہ ہمارا ہو, افغانستان کا ہو, کسی ملک کا بھی بج رہا ہو تو بندے کو اگین کھڑا تو ہونا چاہیے. سر یہ کیا ہوا ہے سر؟ بائی ڈیفالٹ ہے, بائی ڈیزائن ہے؟ I may sound harsh, لیکن آئی تھنک یہ علی امین گنڈا پور صاحب اور پی ٹی آئی والے بڑا بڑھ چڑھ کر جو بول رہے تھے کہ جی افغان طالبان کے ساتھ بات کریں, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, آئی تھنک ان کے منہ پر بہت زبردست تماچا پڑا ہے. ایک تو انہوں نے, یہ تقریب تھی 12 ربیع الاول کی, انہوں نے آنر کیا جو افغان کے کونسل جنرل تھے, ان کو دعوت دی اس تقریب کے اندر, اور پھر پاکستان کا قومی ترانہ اور اس پر وہ جس جٹھائی سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کی جو توجیہ پیش کی جا رہی ہے, مثلا یہ آ بھی نہیں ریزن کہ دیکھیں جی وہ افغان طالبان یہ سمجھتے ہیں کیونکہ اس میں میوزک بھی ہے, یہ شرک ہے, وہ کسی کے بھی قومی ترانے پہ کھڑا نہیں ہوتے. مطلب یہ عجیب قسم کی ان کی منطق ہے کہ آپ کو, اگر آپ ڈپلومیٹک پروٹوکولز ہیں, ڈپلومیٹک نارمز بھی ہوتے ہیں, اور ان کے اندر اپنی اتنی کنٹرڈکشن ہے کہ ابھی انہوں نے پچھلے مہینے ایک نیا ماڈل کوڈ جاری کیا جس میں ادروائز جو افغان طالبان کے امیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ویڈیو جو بنانا, تصویر بنانا حرام ہے, لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ آج کے دور کی یہ ضرورت ہے تو کچھ افیشلز کو انہوں نے الاؤ کیا کہ ٹھیک ہے آپ انٹرویوز بھی دیں, آپ اپنی تصویر بھی بنوائیں. نہیں تو کامران وہ اپنے ترانے کا کیا کرتے ہیں؟ مطلب وہ تو دیکھیں نا, ان کا وہ اس چیز کو مانتے نہیں ہے میرے خیال میں. ان کا تو جو پرانا جو ترانہ تھا اور جو ان کا جھنڈا بھی ہے جو افغان ریپبلک جسے کہا جاتا تھا, وہ تو اس کو مانتے ہی نہیں ہے نا. آپ افغان کرکٹ ٹیم کے جو میچز بھی ہوتے ہیں آپ دیکھیں وہ وہی پرانا ترانہ بجتا ہے, ان کا پرانا فلیگ جو ہے وہ ریز کرتے ہیں, لیکن اس کو یہ نہیں مانتے افغان طالبان. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں مطلب یہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے, آپ بیسیکلی آپ ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہیں, لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے آئی تھنک دیر از اے کلیئر میسج. میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو اور ان ساروں کو مل گیا ہے کہ انہوں نے کیسے بٹھا کے ان کے ساتھ شاید کیسے ذلیل کیا ان کو. ابھی تو گنڈا پور صاحب نے جانا ہے, کابل جانا ہے, کندھار جانا ہے, انہوں نے وہاں پہ خنزادہ صاحب جو ہیبت اللہ ان سے بات چیت کرنی ہے, پھر انہوں نے مولانا برادر صاحب ہیں کندھار میں, ان سے ملنا ہے. ابھی تو انہیں مذاکرات کرنے ہیں, ملاقاتیں کرنی ہے سر. تو ابھی سے یہ ڈباکل ہوا ہے سر, ایشو ہوا ہے سر. بالکل, آئی تھنک وہ مذاکرات جو ان کی صلاحیت ہے وہ کر ہی نہ لیں. بہرحال ان کو آئی تھنک یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ ٹو بی ویری آنیسٹ, ہمارے یہاں بہت سے ہمارے جو کے پی کے بہن بھائی ہیں ان کو بڑا شوق ہے, وہ بڑا انسپائر کرتے ہیں ان سے. اگر آپ چلے جائیں, یہ بھی جو افغانستان کے اندر پشتون ہے, وہ کہتا ہے یہ کے پی والی سائڈ سے ڈیورن لائن سے اس طرف ان کو تو پشتون ہی نہیں مانتے, وہ عربی اور اجمی والا ان کا حساب ہے. تو یہ ہم ادھر بیٹھ کے بہت یہ لوگ خوش ہوتے ہیں, وہ تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں جو پاکستان سے, ایون کہ جو ان کے اپنے لوگ ہیں جو یہاں پر پیدا ہوئے جو مہاجر ہیں ان کو بھی وہ نہیں مانتے.
تو یہ آئی تھنک یہ ریالٹی چیک جو ہے جو آج کی تقریب ہے افسوسناک بھی ہے ایک ملا ہے ان لوگوں کو جو کہ بہت ایک ویو رکھتے ہیں کہ بڑا ان اچھا کا لاسٹ کوشچن سر کامران لاسٹ کوشچن کل رشین سینئر ایک افیشلز آ رہے ہیں پاکستان کے دورے پر بتایا جا رہا ہے انرجی اور دیگر ریلیٹڈ ایشوز پہ بہت سارے کوئی مذاکرات ہونے چیزیں ہونی ہیں کوئی اس کی کیا انفارمیشن ہے سر جو کل بڑا ایک اہم دورہ ہو رہا ہے سر امپورٹنٹ ہے آئی تھنک ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر آ رہے ہیں اور اس موقع کے اوپر آ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ریجن کے اندر بہت سی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں آپ کو پتا ہے کہ پچھلے مہینے جو پرائم منسٹر تھے بھارت کے وہ پہلی مرتبہ سنس 1991 جب یوکرین بنا وہ یوکرین گئے پھر اس وزٹ کے بعد جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اجے ڈوبل وہ ماسکو گئے انہوں نے ملاقات کی اور سننے میں ہے کہ ایک دفعہ پھر جو مودی ہیں وہ جا رہے ہیں رشیا تو ان دیز کانٹیکسٹ آئی تھنک یہ جو وزٹ ہے رشین ڈپٹی پرائم منسٹر کا اٹ از امپورٹنٹ اور جو رہی بات آئی تھنک ایک تو اس کا ریجنل کانٹیکس ہے بائیلیٹرل کانٹیکس کے اندر بھی مثلاً بہت عرصے سے ایک جو پروجیکٹ رکا ہوا ہے گیس پائپ لائن والا جو کراچی سے لے کر غالباً لاہور سے ملتان تک ایک پائپ لائن بچھانی ہے اس پر بھی بہت پرانا ایک ایشو ہے اس پہ نہیں اور اینڈ دین آپ کو پتا ہے کہ اکتوبر میں پاکستان نے SCO کاؤنسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ بھی ہے جو چیئر کرنی ہے تو آئی تھنک امپورٹنٹ ہے اینڈ اٹ آلسو ریفلیکٹس کہ ہماری جو اس وقت فارن پالیسی ہونی ایسی چاہیے جیسے میں سٹارٹ میں کہا تھا کہ آپ کو جو آپ کے دوست ہیں ان کے ساتھ دوستی مزید بڑھانی ہے جو آپ کے ایڈورسریز ہیں ان کو نیوٹرلائز کرنا اور وہ ایسی صورت میں کر سکتے ہیں جب آپ دنیا کی جتنی بھی ریجن کی اور انٹرنیشنل جو بڑی طاقتیں ان کے ساتھ انگیجمنٹ اپنی جاری رکھیں. بہت شکریہ سر جی. ٹھیک ہے بہت شکریہ. کامران یوسف ہم سے ایکسکلوسیو گفتگو کر رہے تھے. یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد ہمارے ساتھ واشنگٹن سے براہ راست انور اقبال صاحب موجود ہوں گے, سینئر صحافی ہیں. ان سے بات کریں گے یہ جو لیبنان کا انسیڈنٹ ہوا ہے اور جس طرح سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے یہ سرپرائز اٹیک کیا حزب اللہ پر, اس کے اوپر بات کریں گے کس نوعیت کا یہ اٹیک تھا اور کیا کہہ رہے ہیں حزب اللہ اس کے بارے میں کہ یہ سیکیورٹی کا سب سے بڑا فیلئر وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ہے جو ہو سکتا ہے یہ وہ ہے. بریک کے بعد ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے.